آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 53 سے لے کر 56 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا ہود، اے ہود، ما جئتنا ببینۃ، نہیں لایا تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل، وما نحن، اور نہیں ہے ہم، بتارکی، چھوڑنے والے، آلہتنا، اپنے معبودوں کو، عن قولک، صرف تیرے کہنے پر، وما نحن، اور نہیں ہے ہم، لک بمؤمنین، تجھ پر ایمان لانے والے۔ یہاں تک حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے قوم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا، اور اس مختصر سی تقریر میں 3 دفعہ انہیں اے میری قوم کہہ کر پکارا، تاکہ شاید قرابت کے واسطے ہی سے ان کے دلوں تک رسائی حاصل کر سکیں، کیونکہ حضرت ہود علیہ السلام اس قبیلے کے فرد ہو کر ان کی بدخوائی نہیں کر سکتے تھے۔ فرمایا، قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ، یہ بات یقینی ہے کہ ہر پیغمبر اللہ کی طرف سے ایسے واضح دلائل اور یقینی آیات اور نشانیاں لے کر آتا ہے کہ سننے اور دیکھنے والوں کو اس کے نبی ہونے میں کوئی شک نہیں رہتا، مگر یہ سب کچھ انہی کے لیے کارآمد ہوتا ہے جو دل کے کانوں اور آنکھوں سے سنتے اور دیکھتے ہیں، لیکن جب کوئی شخص یا قوم ضد اور عناد کی وجہ سے یہ طے کر لے کہ ہم نے ماننا ہی نہیں، تو انہیں لاکھ دلیل سامنے ہونے کے باوجود ایک بھی نظر نہیں آتی۔ مطلب یہ ہے کہ ہر نبی کو ایسے واضح دلائل دیے جاتے ہیں جو ایمان لانے والوں کی تسلی اور تشویق کے لیے کافی ہوتی ہیں، مگر ہٹ دھرم لوگ عموماً کسی ایسے حسی معجزے کے طالب ہوتے ہیں جو ان کی گردنیں پکڑ کر انہیں ایمان لانے پر مجبور کر دے، اور وہ اس وقت تک ایمان لانے کو تیار نہیں ہوتے جب تک ایسا معجزہ دیکھ نہ لیں، حالانکہ اس وقت ایمان لانے کا کچھ فائدہ بھی نہیں ہوتا، اور ایسا معجزہ پیش کرنا ویسے بھی مشیت الہی کے خلاف ہے۔ ان نقول، نہیں ہم کہتے، الا تراکا، مگر یہ کہ مجھے مبتلا کر دیا ہے، بعض آلہتنا، ہمارے کسی معبود نے، بسوء، برائی، خلل دماغ میں، یعنی 4 جملوں میں ہود علیہ السلام کی قوم نے سخت ترین لفظوں میں انہیں جھٹلا کر ان پر ایمان لانے سے صاف انکار کر دیا۔ پہلے جملے میں ان پر نبوت کی ایک بھی دلیل پیش نہ کرنے کا بہتان لگایا، دوسرے اور تیسرے جملے میں ما نافی کی تاکید با کے ساتھ کر کے کچھ بھی ہو جائے اپنے معبودوں کو چھوڑنے اور ہود علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، یہ چوتھی بات ہے جو انہوں نے ہود علیہ السلام کو جھٹلانے کے ساتھ مزید توہین اور مذاق کے لیے کہی۔ آرا یارو اور اے ترا یا تری،
پیش آنا پہنچنا، با کے ساتھ متعدی ہو کر پہنچانا کے معنی میں ہو گیا، یعنی ہمارے کسی ایک آدھ معبود نے تجھے کوئی آفت پہنچا دی ہے جو ایسی بہکی باتیں کر رہا ہے، اور سب کی مار پڑ جاتی تو معلوم نہیں تیرا کیا بنتا۔ افسوس یہی کسی بزرگ کی مار کا تصور آج مسلمانوں میں بھی آ گیا ہے، حالانکہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی زندہ یا مردہ ہستی کسی کا کچھ نہ بگاڑ سکتی ہے نہ بنا سکتی ہے۔ قال ہود نے کہا انی بے شک میں اشہد اللہ کو گواہ بناتا ہوں، وشہدو اور تم بھی گواہ رہو، انی بریء کہ بے شک میں بری ہوں، مما تشرکون ان سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ قال انی اشہد اللہ یعنی میرا تمہارے ان بتوں سے اور اللہ کے سوا کسی معبود سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ میں ہر آن ان کا انکار اور ان سے اظہار برات کرتا ہوں۔ قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون میں تمہارے ان جھوٹے معبودوں اور تمہارے شرک کے اس جرم سے بالکل بری اور بیزار ہوں۔ یہ وہی بات ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمائی تھی۔ کوئی بھی نبی جب اپنی دعوت پیش کرتا ہے تو اس پر ایمان لانے والے تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں، اور کثیر طبقہ ایسا ہوتا ہے جو اس کی مخالفت پر اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور مسلمانوں کو پریشان کرنے اور ان کے ایذائیں دینے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتے، اور ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیے جاتا ہے۔ اسی کیفیت کو دیکھ کر قوم عاد نے ہود سے کہا کہ تمہاری اس پریشان حالی کا سبب ہمیں تو صرف یہ نظر آتا ہے کہ تم جو ہمارے معبودوں کی توہین ان کے حق میں گستاخی کرتے ہو، تو انہوں نے اپنی تو اس توہین کی تمہیں یہ سزا دی ہے، جیسے کہ پرستاران باطل کے عقائد ممون یہ بات بھی شامل ہوتی ہے، اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کے افسانے اور حکایتیں بھی تراشی جاتی ہیں، اور یہ صرف اس دور کی بات نہیں تھی، آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ البتہ آج پتھر کے بتوں کی جگہ فوت شدہ بزرگوں نے لے لی ہے۔ مزاروں آستانوں کے متعلق کسی قسم کی حکایتیں آپ کو آج بھی اولیاء اللہ کے تذکروں سے مل سکتی ہیں۔ من دونہ اس اللہ کے سوا، فکیدونی لہذا تمہیں مجھے نقصان پہنچانے کی تدبیر کر لو، جمیعاً سب مل کر، ثم لا تنظرون پھر نہ تم مجھے مہلت دو۔ فرمایا من دونہ فکیدونی جمیعاً ثم لا تنظرون یعنی جو تم کہتے ہو کہ تم پر ہمارے کسی معبود کی مار پڑ گئی ہے، تو ایک آدھ کے بجائے اگر تم اور تمہارے یہ سب معبود مل کر بھی میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں تو بگاڑ لیں، اور مجھے ذرا مہلت نہ دیں، ورنہ جان لو کہ تم بھی جھوٹے ہو اور تمہارے یہ معبود بھی غلط اور جھوٹے ہیں۔ ہود علیہ السلام کا یہ کلام ان کی قوم کی دوسری فضول باتوں کے علاوہ اس بات کا بھی جواب ہے کہ تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل یعنی معجزہ نہیں لایا۔ معجزہ اور نشانی کیا چیز ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہر معجزہ کی روح وہ چیلنج ہوتا ہے جو صاحب معجزہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ مثلا صالح علیہ السلام کی اٹھنی، ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ ان کے لیے آگ کا گلے گلزار بن جانا، مگر یہ معجزہ بھی کیا کام ہے کہ اکیلا شخص پوری قوم کو للکار رہا ہے کہ میں تم سب کو اور تمہارے خداؤں کو کچھ نہیں سمجھتا، تم سب مل کر میرا جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو۔ اس قوم کو للکار رہا ہے جو نہ سخت گیر اور رحم سے نہ آشنا تھے، جن کے بارے میں آتا ہے وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ اور جب تم پکڑتے ہو تو بہت بے رحم ہو کر پکڑتے ہو۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اتنی قوت والے تھے کہ ان کے بعد ویسی قوم پیدا ہی نہیں کی گئی۔ فرمایا الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وہ کہ ان جیسا کوئی شہر میں پیدا نہیں کیا گیا۔ جب طوفان سے ہلاک ہوئے تو كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ گویا وہ گری ہوئی کھجوروں کے تنے تھے۔ صرف ایک شخص پوری قوم
قوم کو للکار رہا ہے، جو اس کے خون کی پیاسی ہے، جس کے معبودوں کو اور پوری قوم کو اس نے جاہل قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ سب مل کر میرے خلاف جو کچھ کر سکتے ہو کر لو۔ پوری قوم باتیں تو بناتی ہے مگر اس کا کچھ بگاڑ نہ سکی۔ یہ ایک کھلا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے۔ انی بے شک میں نے توکل تو بھروسہ کیا ہے اللہ اللہ پر، ربی جو میرا رب ہے، وربکم اور تمہارا رب ہے۔ فرمایا انی توکلت علی اللہ ربی وربکم۔ یہ جرأت حود علیہ السلام میں کیسے پیدا ہوئی؟ وہ خود فرماتے ہیں کہ میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ ما من دابت نہیں کوئی چلنے والا جاندار الا ہوا مگر وہ اللہ آخذ پکڑے ہوئے ہے بناصیتہا اس کی پیشانی۔ ما من دابت الا هو آخذ بناصیتہا، ناصیت پیشانی کے بالوں کو کہتے ہیں، اور کسی کو یہاں سے اچھی طرح پکڑ لیا جائے تو وہ ہل نہیں سکتا بلکہ پوری طرح پکڑنے والے کی گرفت میں ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَنَصْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ، تو ہم ضرور اسے پیشانی کے بالوں کے ساتھ گھسیٹیں گے۔ مجرموں کے متعلق فرمایا کہ وہ اپنی علامت کے ساتھ پہچانے جائیں گے۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، پھر ان کو پیشانی کے بالوں اور قدموں سے پکڑا جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرعی عقیدے اور شرعی احکام تمہیں اختیار دی ہے کہ مانو گے تو انعام پاؤ گے، نہ مانو گے تو مارے جاؤ گے۔ اس پر تم اکڑ گئے اور اپنے آپ کو ہر طرح مرضی کا مالک سمجھ لیا، جب سے پہلے تو شرعی احکام پر عمل میں اختیار دینے والے مالک کی غداری کر کے اس کی مخلوق اس کے شریک بنا بیٹھے، پھر اس کے احکام کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی، اس کے رسول کو جھٹلایا۔ یہ نہ سوچا کہ تھوڑا سا اختیار رکھنے کے باوجود صرف تم ہی نہیں بلکہ پوری مخلوق مکمل طور پر اس کی گرفت میں ہے، اور اس کی پیشانی کے بال اس نے پکڑ رکھے ہیں، وہ اس کی مرضی کے بغیر ہل بھی نہیں سکتے۔ اب تم جس طرح شرعی احکام اپنا اختیار غلط استعمال کرتے ہوئے اکڑ کر کہتے ہو ہم اللہ کو نہیں مانتے، ہمارا داتا فلاں ہے، ہمارا دستگیر فلاں ہے، ہم رسول کو نہیں مانتے، ہمارا صحیح مرشد فلاں ہے، اگر واقعی تم ایسی آزاد ہو تو ان احکام پر بھی اکڑ کر دکھاؤ جن میں وہ کون کہتا ہے تو وہ فوراً واقع ہو جاتے ہیں۔ جب بیمار ہوتے ہو تو یہ کہہ کر دکھاؤ کہ کوئی ہمیں بیمار نہیں کر سکتا، کوئی ہمیں بوڑھا نہیں کر سکتا، کوئی ہمارے بال سفید نہیں کر سکتا۔ اگر تم اور تمہارے خدا ایسی زبردست ہیں تو اللہ کے حکم سے دل کی حرکت رکنے پر اسے چالو کر کے دکھاؤ۔ اسی طرح موت کے وقت بھی اکڑ جاؤ کہ جاؤ ہم نہیں مرتے، یا تمہارے شریک کہیں ہم اپنے بندے کو مرنے نہیں دیں گے۔ معلوم ہوا کہ تم اس تھوڑے سے اختیار کے باوجود مکمل طور پر میرے رب کے مکمل قبضے میں ہو۔ پھر جب خود اس نے مجھے بھیجا ہے اور میرا پشت پناہ وہی ہے اور اسی پر میرا بھروسہ ہے تو مجھے تمہارا کیا ڈر ہے؟ جاؤ جو مرضی کر لو۔ ان ربی بلا شبہ میرا رب علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ جو سیدھی راہ پر چلے وہ اس سے ملے۔ سورہ نحل میں فرمایا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور سیدھا راستہ اللہ ہی پر جا پہنچتا ہے اور ان میں سے کچھ راستے ٹیڑھے ہیں۔ دوسرا یہ کہ کچھ ہر جاندار پر اس کا قبضہ ہے اور وہ اس کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہے کر سکتا ہے، مگر وہ صراط مستقیم پر ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا پروردگار صراط مستقیم پر ہے۔ یہاں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ صراط مستقیم پر چلنے کا حکم تو خود اللہ نے اپنے بندوں کو دیا ہے، اور ہم خود اپنی دعا میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھا راستہ عطا فرما، اور اللہ بھی کہتا ہے ھذا صراط علی مستقیم، قرآن کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے جو مجھ تک پہنچنے والا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے صراط مستقیم پر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین کرام رحمۃ اللہ تعالی
تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا پروردگار عدل کے سیدھے راستے پر ہے، وہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، وہ مجرموں کو سزا دے گا اور مومنوں کو بہترین اجر سے نوازے گا کہ عدل کا یہی تقاضا ہے، یعنی وہ جو توحید کی دعوت دے رہا ہے یقیناً یہ دعوت صراط مستقیم ہے، اس پر چل کر نجات کامیابی سے ہمکنار رہو۔ یقیناً یہ دعوت صراط مستقیم ہے، اس پر چل کر نجات اور کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہو، اور اس صراط مستقیم سے اعراض انحراف تباہی بربادی کا باعث ہے۔ اللہ میں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔